بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جن تیرے نام سے، ہائے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث پاک حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک نافرمان جن اور ایک حسین عورت۔ بڑا ہی خوبصورت اور حیرت انگیز واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ یہ واقعہ ہے ایران کے شہر اصفہان کا، جہاں ایک شخص رہتا تھا۔ دوسری طرف ایک عورت جو کہ بڑی ہی حسین تھی، اس کے بال بہت ہی لمبے اور خوبصورت تھے اور اس کے حسن کے بہت ہی زیادہ چرچے تھے۔ وہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کی نیک شخص کے ساتھ ہو گئی۔ وہ شخص بڑا ہی نیک اور فرمانبردار انسان تھا، بڑے ہی اچھے اعمال کرنے والا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا کہ وہ باہر نہ جایا کرے کیونکہ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ یہی کہتا کہ وہ گھر میں بیٹھا کرے، لیکن وہ اس کی بیوی آرام سے گھر میں بیٹھتی نہیں تھی، وہ باہر چلی جاتی تھی۔ وہ شخص اس کو سمجھاتا اور کہتا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات بھی ہوتے ہیں، اور تمہارے بال اتنے حسین ہیں، خاص کر تمہاری آنکھیں، تو تم باہر جانے سے باز آ جاؤ، باہر نہ جایا کرو، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن بیوی اس کی بات نہیں سنتی تھی۔ ایک دفعہ یوں ہی اس کی بیوی باہر گئی، چلتے چلتے وہ ایک پیڑ کے نیچے سے گزر گئی۔ پھر وہ واپس جب گھر آئی، آ کے اس نے کھانا وغیرہ بنایا۔ جب اس کا خاوند گھر آیا تو کہنے لگا، نیک وقت مجھے کھانا بنا کر دو تاکہ میں کھا کر نماز کے لیے جا سکوں۔ لیکن اس کی بیوی نے گویا اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ خاوند نے دوبارہ سے آواز لگائی کہ مجھے کھانا دے دو، میری نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ لیکن بیوی نے اس کی بات سنی ہی نہ، اس کی طرف دیکھا ہی نہ۔ خاوند اس کے پاس گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بیوی فرش پر گر گئی اور اس کو دوڑے پڑنے لگ گئے۔ خاوند بہت پریشان ہوا اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر۔ اس کی بیوی کی حالت سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے خاوند کو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بھاگا ہوا حکیم کے پاس گیا اور انہیں جا کر اپنی بیوی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ حکیم پریشانی کی حالت میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا، اس کی بیوی کی حالت دیکھی۔ خاوند کہنے لگا، مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہیں یہ مر تو نہیں گئی۔ حکیم نے اس کو چیک کیا تو کہنے لگا، نہیں، یہ ابھی زندہ ہے، ہاں لیکن اس کی نبض بہت دھیمی چل رہی ہے۔ حکیم نے اس کا علاج کیا، اس کو دوائیں وغیرہ دیں، اس کی بیوی کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس عورت کی حالت جو ہے وہ اسی کی اسی طرح تھی، وہ سنبھل ہی نہیں رہی تھی۔ اس کو جب مرضی مرغی کے دوڑے پڑنے لگ جاتے، اس کی حالت جو ہے وہ سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ اس کے خاوند نے اس کے بڑے علاج کروائے، حکیموں کے دوائیاں بھی دیں، اس کے دم درود بھی کروایا، لیکن اس کو فرق پڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا خاوند بہت پریشان تھا۔ اکثر تو وہ یہ کہتی کہ میں تم کو جانتی بھی نہیں، تم کون ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کا خاوند دن بدن بہت زیادہ پریشان رہنے لگا، اور زیادہ پریشانی تب ہوتی تھی جب اس کی بیوی باہر کسی کام سے جاتی اور اس کو یہ حالت ہو جاتی، اس کو دورے پڑنے لگتے تو لوگ اکثر ان کا مذاق اڑایا کرتے۔ اس کے خاوند سے کہتے کہ اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، اس پر کسی جنات کا اثر ہو گیا ہے، اس کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا کرو۔ خاوند دن بدن بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، لیکن اس کی بیوی کی حالت سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ وہ اکثر اپنے خاوند سے کہتی تھی، یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں جانتی۔ اسی طرح کتنے سال گزر گئے، لیکن اس کی حالت جوں کی توں ہی رہی۔ پھر ایک دفعہ اس کے پڑوسی نے اسے بتایا کہ تم وہاں دور ایک پہاڑ کے وسط میں پیڑ کے نیچے ایک درویش بیٹھتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت اللہ والے ہیں، لوگ ان کے پاس اپنی دعائیں کروانے جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں ان کے پاس جا کر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری بیوی کی حالت تو سنبھلتی ہی نہیں۔ وہ شخص اپنے پڑوسی کے کہنے پر اس درویش کی تلاش میں نکل پڑا اور اس درویش کے پاس گیا۔ دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے وہ درویش بزرگ بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وہ شخص جا کے درویش کے پاس بیٹھ گیا۔ درویش نے پوچھا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس شخص نے ساری بات بتائی کہ اس طرح کتنے سال ہو گئے ہیں، میری بیوی کی یہ حالت ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مرغی کے دوڑے پڑتے ہیں، اس کے بڑے علاج کروائے ہیں، لیکن 10 سال گزر گئے، اس کی حالت سنبھلتی ہی نہیں۔ ان بزرگ نے کہا، تم نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں یوں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، میں نے اس پر دم کیا ہے،
کہ جا کر اپنی بیوی کو باندھ دو اور کوشش کرو وہ گھر سے نہ نکلا کرے، گھر کے اندر ہی رہا کرے۔ تمہیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، وہ گھر سے باہر کیوں نکلی تھی، اس پیڑ کے نیچے سے کیوں گزری تھی۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ درویش کہنے لگا کہ نہیں، مجھے اس بات کا حکم نہیں ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس تم یہ تعویذ جا کر اپنی بیوی کو باندھ دو۔ وہ شخص نے وہ تعویذ لیا اور جا کر اپنی بیوی کو باندھ دیا، لیکن بیوی کو کوئی فرق خاص نہیں پڑا، بیوی کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہی۔ اسی طرح پھر کافی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ شخص پھر دوبارہ اسی درویش کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس درویش نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو شخص نے ساری بات بتائی کہ میری بیوی کو تو اثر ہو ہی نہیں رہا، اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، اب میں کیا کروں آپ مجھے بتائیں۔ تو اس درویش نے بتایا ٹھیک ہے، پھر تم اس کو بغداد لے جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا بغداد وہاں کون ہے؟ تو درویش کہنے لگے کہ بغداد میں پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا وہ کون ہے؟ تو درویش نے کہا میں تو درویش ہوں نا، وہ درویشوں کے درویش ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ بغداد کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم، وہ عمل، وہ کرامت عطا کی ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کو ٹھیک کر دیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کو وہاں لے جاتا۔ وہ شخص گھر گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بغداد لے کر جانا چاہتا ہوں، لیکن بیوی کہنے لگی نہیں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ خاوند کو درویش کی بات یاد آ گئی، اس نے بیوی کو بہت سمجھایا لیکن بیوی ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوئی۔ خاوند نے درویش کے کہنے پر بیوی سے کہا کہ میں تمہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ بس یہ بات سننی تھی تو بیوی ایک دم سے ڈر گئی اور خاموش ہو کر خاوند کے ساتھ ہو لی۔ اسی طرح کافی دن کا سفر طے کرنے کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کو لے کر بغداد میں پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوا۔ اس نے وہاں دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا کام ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری بیوی کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی، میں اس کے لیے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، انہیں ساری بات بتاؤ اور پھر بعد میں وہ کہیں گے تو تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جانا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو باہر بٹھا کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، میں ایران کے شہر اصفہان کا رہنے والا ہوں، میں نے آپ کے بہت چرچے سنے ہیں، وہاں بھی لوگ آپ کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، میں نے یہاں بھی باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع دیکھا ہے، آپ بہت زیادہ اللہ والے ہیں، میں آپ کے پاس اپنی بیوی کے لیے دعا کروانے آیا ہوں، میری بیوی بہت زیادہ بیمار ہے، لوگ کہتے ہیں اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، حضور 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میری بیوی کو مسئلہ کیا ہے، بس حکیم وغیرہ یہی کہتے ہیں کہ اس کو مرگی کا مسئلہ ہے، اب یہ مرگی کیا ہوتی ہے مجھے تو یہ بھی علم نہیں، بس میں یہ جانتا ہوں کہ جب میری بیوی کو یہ دورے پڑتے ہیں تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، وہ تو مجھے تک پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے، لوگوں میں بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بن جاتا ہوں میں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تاکہ میری بیوی تندرست ہو جائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرگی یا جنون ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ مرگی اکثر جنات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جب جنات شکل و صورت کی وجہ سے کسی پر فدا ہو جاتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جنات یہ حرکت کرتے ہیں، اور تم جانتے ہو تمہاری بیوی کو کیا مسئلہ ہے، تمہاری بیوی پر بھی ایک خبیث جن عاشق ہے جو کہ سراندیپ کا رہنے والا ہے، اور یہ اس وقت سے عاشق ہے جب تمہاری بیوی 10 سال پہلے ایک پیڑ کے نیچے سے گزری تھی، اس جن کا ٹھکانہ اس پیڑ کے اوپر تھا، جب بیوی تمہاری پیڑ کے نیچے سے گزری تو وہ تمہاری بیوی کے خوبصورت بالوں پر عاشق ہو گیا اور تمہاری بیوی کے حسن پر من مٹا، اور یہ 10 سال سے تمہاری بیوی کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، یہ جن سراندیپ کا رہنے والا ہے، تم نے کبھی سراندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے نہیں سنا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک ہیں، ان کے پیر مبارک کا نشان ہے، وہ بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ
جنات بھی رہتے ہیں، اور یہ سرکش جن اسی وادی سے آیا ہے اور اس جن کا نام خانس ہے۔ اب تم اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جاؤ اور میں تمہیں جیسا بتاتا ہوں ویسا ہی کرو۔ جب کبھی دوبارہ تمہاری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑنے لگ جائے، اس کی حالت ویسی ہو جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ چپ کر کے اپنی بیوی کے کان میں آہستہ سے کہہ دینا کہ اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے تم جنات کو جو جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ نہ کرو۔ وہ شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات غور سے سنی اور آپ سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر واپس گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی رات کے وقت اس کی بیوی کا پھر وہی حال ہوا۔ اس کی بیوی کو پھر مرگی کا دورہ پڑنے لگ گیا۔ وہ زمین پر گر کر اسی طرح تڑپنے لگی گویا بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہو۔ اس شخص کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ وہ آہستہ سے فوراً جا اپنی بیوی کے کان میں اس نے کہا کہ اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی بیوی کے اندر سے کوئی کالے رنگ کی چیز باہر نکلی۔ وہ کوئی انسان تو تھا نہیں، ایک بہت بڑا کالا جن تھا۔ وہ باہر نکل کر اس شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم جو چاہتے ہو ویسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ میں 10 سال سے تمہاری بیوی کا عاشق ہوں اور میں اس کی جان کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اس شخص نے کہا، تمہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، ہماری جان چھوڑ کر واپس چلے جاؤ۔ تم انسان نہیں جن ہو، اللہ نے تم جنات کو جو جگہ دی ہے تم وہاں واپس چلے جاؤ، تم اپنی جنات کی دنیا میں واپس چلے جاؤ اور ہمیں تنگ نہ کرو۔ لیکن وہ جن بہت ہی زیادہ سرکش اور نافرمان تھا۔ وہ اس شخص کی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ کہنے لگا، نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اچانک کسی نے آواز لگائی، بولو، آغثنی یا غوث، آغثنی یا غوث یا محی الدین، اللہ کا واسطہ ہماری مدد کریں، بچا لیں ہمیں۔ اس شخص کی بیوی اونچی اونچی آغثنی یا غوث پکارنے لگی۔ بس یہ آواز کا آنا تھا کہ یوں محسوس ہوا جن کو کوئی زور زور سے مار رہا ہے۔ جن اپنا بچاؤ کرنے لگا اور کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ اس شخص کے آگے ہاتھ جوڑ لیے کہ ان سے کہو یہاں سے چلے جائیں، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا، میں نہیں تنگ کروں گا۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا، نہیں، اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم بہت ہی سرکش اور نافرمان ہو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود ہی تم سے نپٹ لیں گے۔ بس غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس جن کا بہت ہی برا حال کر دیا۔ اچانک سے اس جن پر آگ لگ گئی اور وہ جن غائب ہو گیا۔ وہ شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ جن دوبارہ آئے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جن مر گیا ہے، اب یہ جن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور جنات آ جائے اور تمہاری بیوی کو تنگ کرے، لیکن اپنی بیوی سے کہنا احتیاط سے رہے اور گھر سے باہر نہ نکلا کرے، اور اگر پھر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو یہی الفاظ دہرائے، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیسا ایمان افروز واقعہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اس سرکش جن سے اس شخص اور اس کی بیوی کو نجات دلائی۔ بے شک اللہ پاک کے ولیوں میں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فیض دیا ہے، بہت ہی زیادہ ان کو روحانیت دی ہے کہ ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ جس کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے بندوں کی صحبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کی فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔